میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ میں نے لوگوں کو وہی بتایا جو جاننا ان کا حق تھا۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کیا اس ملک میں سچ بولنے کی آزادی ہے؟ میں بولتا ہوں چاہے بڑھ جائے جتنا بھی اندھیرا، روشنی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی قید کر سکتا ہے لیکن حق اور سچ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ سچ کی آواز اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر دانش اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے چلتی ہے اور روٹی کپڑا اور مکان، ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی نظریاتی جماعت ہے اور یہ جماعت بیس کرتی ہے عوام کے اوپر، اور پاکستان میں بہت اہم ترین جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہے، لیکن اس کے باوجود چند اہم چیزیں ابھی بھی کوئسچن مارک ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی اہم ذمہ دار، کیونکہ آصف علی زرداری بلاول بھٹو کے بعد جو تیسری پوزیشن آتی ہے وہ سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے، اور وہ آج ہمارے ساتھ ہیں سابق چیئرمین سینٹ سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر حسین بخاری صاحب۔ سر بخاری صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر دانش۔ تھینک یو سر۔ پہلا سوال ہی میرا کل کے ایشو سے ہے سر۔ میں چاہوں گا آپ ظاہر ہے پارٹی ہے، پارٹی پالیسی ہے، آپ جو بولتے ہیں وہ پالیسی ہوتی ہے۔ یہ جو کل کا واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دبئی میں ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، اس کے اوپر کئی چیزیں سامنے آئیں۔ پھر کل ہم نے دیکھا کہ اس کا دی اینڈ بھی ہوا۔ ایک طرف یہ کہا گیا کہ یہ ملاقات سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بات ہوئی زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، لیکن نواز شریف صاحب نے شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ، یا ان کی پارٹی لیڈرز نے تو خیر بیانات بھی دیے ہیں، منع کر دیا۔ ایک یہ، دوسرا نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے بات ہوئی، اور شاید دوسری طرف سے اور ایک بہت ہی 2-3 چینلز کی طرف سے جو لیڈنگ چینلز ہیں کہ جناب اس میں اسحاق ڈار صاحب طے ہو گئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ تو اس میٹنگ اور یہ خاص طور پہ ان دو چیزوں کے اوپر، ایک نگراں اسحاق ڈار اور دوسرا سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کیا کہیں گے سر؟ تھینک یو ڈاکٹر دانش۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں وہ اسپیکولیٹو نظر آتی ہیں، اور میڈیا کی زینت بھی وہ بنتی ہیں یا پریزمپٹیو ہو سکتی ہیں۔ اگر تو کوئی نیوز فرام ہارسز ماؤتھ آئے پھر اس کی حیثیت اور، یا جو دو جماعتیں یا ان کے سربراہ آپس میں گفتگو شنید کریں اور پھر اس گفتگو شنید کے نتیجے میں کوئی سپوکس پرسنز دونوں جماعتوں کے کچھ بات پبلک کریں تو پھر تو صورتحال اور ہے۔ لیکن جو گفتگو ایک کمرے کے اندر ہو، اور ہو بھی دو لیڈروں کے درمیان، اور تیسرے کسی کی ایکسیس بھی نہ ہو، اور پرٹیکولر میڈیا کی بھی ایکسیس نہ ہو، اور پھر اس قسم کی باتیں اگر سامنے آ جائیں تو میں تو انہیں اسپیکولیٹو کہوں گا۔ بالکل جب پولیٹیکل لیڈرشپ ملتی ہے تو پالیٹکس ڈسکس کرتی ہیں، وہ پولیٹیکل ایشوز ڈسکس کرتے ہیں، وہ پریزنٹ پولیٹیکل سچویشن ڈسکس کرتی ہے، وہ فیوچر پولیٹیکل سچویشن کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی بات نہیں کہ لیڈرز آپس میں ملنے اور ڈسکشن نہ کریں، لیکن
کسی کنکلوژن پہ پہنچنے سے پہلے اگر کوئی اسپیکولیٹ کرے تو وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا، جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پیپلز پارٹی نے تو نہ ہی ریکویسٹ کی ہے نہ ہی پروپوز کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کیونکہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں، ہم اس گورنمنٹ کا ضرور حصہ ہے، اس کے کولیشن پارٹنرز ہیں، تو پہلے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں پی ڈی ایم کی اپنی جماعتیں فیصلہ کر لیں، خواہ وہ چھوٹی جماعتیں ہیں یا بڑی جماعتیں ہیں، لیکن وہ میٹر کرتی ہیں، اپنے اپنے ریجنز میں وہ میٹر کرتی ہیں، پہلے تو ان کے ساتھ فیصلہ کر لیا جائے. تو پھر جب پی ڈی ایم کی جماعتیں کچھ پرپوز کریں گی تو پھر اس پہ پیپلز پارٹی ضرور کنسیڈر بھی کرے گی. اور پیپلز پارٹی اکیلے کنسیڈر نہیں کرے گی، ہم کیونکہ اے این پی بھی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئی اور ہمارے ساتھ علیحدہ ہوئی تھی، تو ہم اس کو بھی آن بورڈ لینا چاہیں گے. لیکن سو فار ابھی تک کوئی کنکریٹ پرپوزلز سامنے نہیں آئیں جس کو پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی ڈسکس کرے یا اس کی سی سی ڈسکس کرے. دوسرا رہا معاملہ کیئر ٹیکر کا. آبویسلی کیئر ٹیکر لیگلی کانسٹیٹیوشنلی تو یہ ذمہ داری لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی ہے، لیکن کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور کولیشن گورنمنٹ میں میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کی یہ آبلیگیشن ہے، ذمہ داری ہے کہ جن کی بدولت وہ پچھلے اپریل سے اقتدار میں ہیں، پرائم منسٹر ہیں، تو ان کے سربراہوں کو، ان جماعتوں کو بھی تو آن بورڈ لیں. تو اس حوالے سے ضرور ڈسکشن ہوئی ہوگی. لیکن میری جماعت کا ایک موقع بڑا واضح ہے کہ ہم ایسی شخصیت کو کیئر ٹیکر پر چاہیں گے کہ جو نان پارٹیزن ہو اور وہ انشور کر سکے کہ آنے والے انتخابات میں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسسٹ کرے اور الیکشن جو ہے ود ان ٹائملی کنڈکٹ کروانے میں فیسیلیٹیٹ بھی کرے اور الیکشنز ان اکارڈنس ود دی ٹائم فریم جو کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے اس کے مطابق. سر یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کل بھی ہم نے سنا اور اس سے پہلے بھی کچھ ریومرز تھی، اسپیکولیشن تھا اور بڑی اہم جگہ سے اسپیکولیشن آ رہی تھی، میں اس کو ابھی رکھوں گا، پہلے آپ کے ہی اس پوائنٹ کو لے لیتا ہوں اور کل آپ کے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کو بھی سامنے رکھتا ہوں کہ نگراں وزیر اعظم غیر جانبدار ہونا چاہیے. تو اگر نگراں وزیر اعظم غیر جانبدار ہے تو وہ اسپیکولیشن یا وہ پروپیگنڈا یا وہ بات یا وہ حقیقت جو سامنے کی جا رہی ہے کہ نگراں وزیر اعظم ایک پولیٹیکل پرسن ہونا چاہیے جس کا ایڈمنسٹریٹو تجربہ ہو، تو پھر تو میرا خیال ہے آپ کا یہ موقف اس سے تضاد کرتا ہے بہت غیر جانبداری کے حوالے سے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، ڈو یو تھنک کہ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں وہ منصب پہ پہنچ کے تو نان پارٹیزن رول ادا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. نہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب کوئی شخص اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی یا چیئرمین سینٹ منتخب ہوتا ہے، منتخب تو اس کو جماعتیں کرتی ہیں، یس صدر پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹرینتھ سے ہوتی ہیں، لیکن بائی کنڈکٹ انہوں نے نان پارٹیزن رول ادا کرنا ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، بہت سائز کو، آئلز کی بہت سائز کو، اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، اور وہاں اس کا رول نان پارٹیزن ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ کیونکہ بیسیکلی یہ کنسیپٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اوریجنل 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا، یہ سبسیکوئنٹلی انسرٹڈ ہے. تو اس لیے اگر کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی ہے اور اس کے ذمے یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ الیکشنز کنڈکٹ کروانے میں فیسیلیٹیٹ کرے اور ڈے ٹو ڈے افیئرز رن کرے، تو پولیٹیکل پرسنالٹیز جو بھی ہوں وہ یہ کردار ادا کر سکتی ہیں. تو سر یہاں پر ایک سوال ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب، میں وہیں پہ واپس آتا ہوں کہ آپ کی کل کے پریس کانفرنس میں یہ کیوں کہا گیا اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے، چلے یہاں تک تو صحیح ہے کہ جی ہم سے مشاورت نہیں لی گئی، یہ بات
سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب دوسرا جملہ آتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کوئی غیر جانبدار آدمی ہوگا، تو یہ کام تو اسحاق ڈار صاحب بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جب اس پوسٹ پہ آئیں تو وہ اپنی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں ایک نگراں وزیر اعظم کی حیثیت سے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، ہر شخصیت کے اپنے کریڈینشلز ہوتے ہیں اور اپنی پارٹی میں پولیٹیکل پوزیشنز ہوتی ہیں اور ان کی فیوچر پالیٹکس بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جن کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نہ صرف اس جماعت کے اہم رکن ہیں، وہ اس جماعت کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ ان کی قرابت داری بھی ہے، اور وہ پھر بڑے تھکلی انوالوڈ ہیں ان کی فیملی میں اور فیملی افیئرز میں بھی. تو یہ کوئی اچھا میسیج نہیں جائے گا. اینی ادر پولیٹیکل فگر بھی ہو سکتا تھا. مسلم لیگ اگر لینے کی چاہتی تھی وہ بھی ہو سکتا ہے. ایون پیپلز پارٹی وڈ بی تھنکنگ کہ ہم کسی ایسی شخصیت کا نام پرپوز کریں جس کے پاس پولیٹیکل ایکسپیرینس ہو، ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہو. لیکن بیسک ذمہ داری جو بنتی ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، اس پرائم منسٹر کی ڈے ٹو ڈے افیئرس رن کرنا، ٹھیک ہے سر، اور انشور کرنا کہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. سر آپ کی بات سے میں یہ نتیجہ آج اخذ کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مائنڈ بنا چکی ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے کوئی پولیٹیکل پرسن ہوگا جس کی ایڈمنسٹریٹو تجربہ ہو، لیکن وہ اس طرح کے ایفیلیٹڈ نہ ہو اس طرح اتنا زیادہ، اور وہ شخص جو ہے اس پوسٹ پہ بیٹھ کر غیر جانبدار رہ سکتا ہے. اور اس کے اوپر میں تھوڑا اضافہ کر دوں کہ اس کا مطلب ہے آئندہ نگراں وزیر اعظم نہ ریٹائرڈ جنرل ہو رہے ہیں، نہ ریٹائرڈ ججز ہو رہے ہیں، نہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہو رہے ہیں، نہ ٹیکنوکریٹس، نہ میڈیا پرسن. کیا پیپلز پارٹی اس چیز کو بنا چکی ہے سر یہ فریم؟ ڈونٹ رول آؤٹ. دیکھیں نا، پرابیبلٹیز کو رول آؤٹ نہیں کرتے ہوتے. ہم نے اس سے پہلے جو نگران رہے وہ کبھی جوڈیشری سے لائے گئے، کبھی ٹیکنوکریٹ لائے گئے. سوائے میرا خیال ہے ایک دفعہ 1990 میں جب گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی تو مصطفیٰ جتوئی صاحب کو اس وقت لے کے آئے تھے، لیکن اس وقت یہ پروویژن نہیں تھی کہ لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی کنسلٹیشن سے یہ بات ہوگی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم باقی پولیٹیکل پرسنالٹیز کے ساتھ باقی افراد کو یا پرسنالٹیز کو ٹوٹل رول آؤٹ نہیں کرتے. ٹھیک. لیکن ہم نے یہ بات کی کہ ان کو، اس پولیٹیشنز کو بھی ایگزامن کیا جائے، اور پرفارمنس کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسپیرینس کے حوالے سے یہ کلیئر ہو گیا سر. آپ کا بڑا زبردست پوائنٹ کلیئر ہوا ہے. جو کنفیوژن تھا ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی کنفیوژن تھا. اب میں سر ایک سوال آپ سے رکھنا چاہتا ہوں. آپ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، بڑے قریب ہے ہمارے، انڈیا ہے، دوسرا ہے. کیا وجوہات ہے سر پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر آگے کیوں نہیں پڑتی ہے کہ جی ایک قانون سازی کی جائے اور نگراں سیٹ اپ کا سلسلہ ہی ختم کیا جائے، اور ایک فل فلیش حکومت جو ہے وہ جو چل رہی ہے وہی اپنا کام کرے، اور اس کے نیچے الیکشن کمیشن اتنا مضبوط ہو کہ وہ الیکشن کرائے، تو نگراں حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے؟ بالکل، یہ اچھی تجویز ہے آپ کی، کیونکہ باقی ملکوں میں بھی ہے. ایون اوریجنلی میں نے کہا 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا. جو 77 میں الیکشن ہوئے، قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ الیکشن اناؤنس کر کے بھی وہ پرائم منسٹر تھے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اتنا اسٹرینتھن کیا جائے اور اتنی پاورز ان کے پاس ہوں کہ وہ ڈیورنگ الیکشنز جو گورنمنٹ مشینریز ہے وہ ساری الیکشن کمیشن کی ڈائریکشن کے ماتحت ہو. اور انڈیا میں کئی مرتبہ ہوا. ایون انہوں نے الیکشن کمیشن نے ڈائریکشن جاری کر دی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ فلاں حلقے میں نہیں جا سکتا، جہاز استعمال نہیں کر سکتا. اس قسم کی بہت ساری ڈائریکشنز ہیں جو انڈیا کا الیکشن کمیشن ہے. پاورز تو ہمارے الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہیں.
لیکن انفارچونیٹلی وہ ایکسرسائز نہیں کی جاتی رہی. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب الیکشن کمشنر تھے فخر الدین ابراہیم مرحوم, تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی میں ان افیکٹو تھا. سو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, الیکشن کمیشن کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, اور جو بھی اس عرصے میں گورنمنٹ جب پوری کا جائے ڈیزالو ہو جائے, جو الیکشن کا جو فیز ہے اس فیز میں احکامات چلیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چلیں. ٹھیک ہے سر, یہ جو اصلاحات آپ لا رہے ہیں الیکشن کمیشن کا, سننے میں آ رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متفق ہیں, تو ایسی کیا اصلاحات آپ تھوڑا سا کچھ ایک دو ہمیں بتائیں گے سر, کہ جس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن مزید مضبوط ہوگا؟ ایک سوال, لیکن یہ بھی کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کے لیے اصلاحات نہیں لا رہی ہیں, اپنے فائدے کے لیے لا رہی ہیں. تو میں چاہوں گا سر تھوڑا سا مختصر اس پہ بتائیں گے آپ. ڈاکٹر دانش, مطلب ہے کہ یہ ابھی پروپوزلز ہیں, اور یہ پروپوزل جو ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی ان لا ریفارمز جو ہے اور الیکشن ریفارمز وہ کام کر رہی ہے. ہماری نمائندگی ادھر موجود ہے, کیونکہ میں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں آج کل, تو اس لیے میں اس کمیٹی کا ممبر بھی نہیں ہوں. تو یہ زیادہ موضوع بات ہوگی اگر اب یہ سوال اگر آپ اس الیکشن ریفارمز کمیٹی کے چیئرمین سے کریں یا کسی ممبر سے کریں, ٹھیک ہے, کہ ان کی ایکسیس ہوگی. ٹھیک ہے سر, میں جب یہ ڈرافٹ میرے پاس جب ڈرافٹ آئے گا جی تو پھر آبویسلی اس پہ میں ضرور کمنٹ کروں گا. ٹھیک ہے سر. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے, کم از کم پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ ڈرافٹ ابھی دیکھا ہی نہیں گیا ہے, تو فائنل تو کچھ بھی نہیں ہوا نا سر. تو میں آگے ذرا چلتا ہوں سر, ٹھیک ہے, وہ کمیٹی میں نہیں ڈاکٹر دانش میری عرض سن لیں, میں نے اپنی ذات کے حوالے سے بات کی. اچھا, کیونکہ ہماری جو لیجسلیٹو کمیٹی ہے نا جی سر, ہماری وہ ایگزسٹ کرتی ہے پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے, جو لیجسلیشن پارلیمنٹ میں ہوتی ہے اس کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کے زمانے سے ممبرز آف دی جو پارلیمنٹ ہوتے ہیں ان کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. ٹھیک, اور وہ لیجسلیشن پہ وہ اپنا انپٹ بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر ضرورت محسوس ہے اس قسم کے کوئی لیجسلیشن ہے تو وہ اگر ریفر کرے پارٹی کو یا چیئرمین کو, تو پھر ہماری کور کمیٹی اس کو ایگزامن کرتی ہے. چلیں سر, میں اس پہ ہمارے نوید قمر صاحب اور باقی دوست وہاں پہ موجود ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ نیر حسین بخاری صاحب ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ ایک پالیسی میٹر ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, ظاہر ہے اب ایک ٹرم ختم ہونے والا ہے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے اور الیکشن 60 دن میں ہو, یا پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ یہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے یا پہلے توڑ دیا جائے تاکہ 90 دن میں الیکشن ہو, یا پیپلز پارٹی اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے کہ اسی اسمبلی کو موجودہ حال میں طوالت دی جائے 6-8 مہینہ؟ ان تینوں کے بارے میں سر میں آپ کی رائے چاہتا ہوں, مختصر سر ذرا بتائیے گا. پہلی بات ہے طوالت والی غلط ہے. ہمارا پیپلز پارٹی کا تو یہ کوئی موقف نہیں ہے کہ اس کو طوالت دی جائے. پیپلز پارٹی فرملی بلیو کرتی ہے کہ ٹرم پوری ہونی چاہیے, لیکن یہ بات بھی ڈسکریشن پرائم منسٹر کی ہے کہ وہ ٹرم پوری ہونے سے پہلے اس کو ڈیزالو کر دیں. اس میں ایز سچ ہمارا رول نہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس میں یہ اوبلیگیشن ہے, بالکل اوبلیگیٹری ہے آن دی پرائم منسٹر, کہ وہ اپنے پارٹنرز کو آن بورڈ لیں, اور جب وہ آن بورڈ لیں گے تو پھر اس پہ ہماری گفت و شنید ہو جائے گی. لیکن ایک بات ضرور آپ دیکھیں کہ اگر پیپلز پارٹی یہ دیکھتی ہے کہ آن بورڈ لیتی ہے تو پھر ہم اپنا انپٹ ضرور دیں گے, لیکن پیپلز پارٹی زیادہ انٹرسٹڈ بھی اور مٹیریل بات بھی یہ ہے
کہ جی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن برصورت ہو جانے چاہیے، اور 30 ڈیز اور بیانڈ 60 ڈیز چلے جانا کوئی بہت زیادہ مٹیریل بات نہیں، کلیئر ہو گیا۔ میری جماعت کے لیے، میرے لیے مٹیریل بات یہ ہے کہ بائی آل مینز کوئی بھی سچویشن ارائز کرتی ہے، ریزولوشن ہوتی ہے، ٹرم پوری ہوتی ہے، بائی آل مینز ہم سمجھتے ہیں کہ بائی آل مینز نومبر کے فرسٹ ویک تک الیکشنز اس ملک میں چاروں اسمبلیز کے اور قومی اسمبلی کے ہو جانے چاہیے۔ اگلا سوال ہے سر، بالکل کلیئر ہو گیا، ہماری سمجھ میں آ گیا کہ 60 بھی ہو سکتا ہے، 90 بھی ہو سکتا ہے، بٹ اس سے آگے نہیں، اور اسمبلی اس سے آگے نہیں جائے گی، یہ حکومت اس سے آگے نہیں جائے گی۔ ایک اور ریومر ہے، اسپیکولیشن ہے، وہ بھی میں آپ سے ذرا ڈسکس کر لوں کہ نگراں حکومت کو طوالت دی جائے، تھوڑا زیادہ بڑھایا جائے، حالانکہ نگراں حکومت کے پاس اختیارات تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف آ کر ایک ابھی تک جو قانون کے لحاظ سے ہے، تو آپ سمجھتے ہیں سر نگراں حکومت کو آگے بڑھایا جائے، یا پیپلز پارٹی کا اس پہ کتنا فرم موقف ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ڈیوریشن ہے وہی ہو؟ دیکھیں، یہ دیکھ لیں آپ، آئین میں کہیں بھی نگران حکومت کا پیریڈ متعین نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ودن ٹائم فریم الیکشن ہو جائیں، تو ایکسٹینشن کی بات تو تب ہوگی کہ اگر ودن ٹائم فریم الیکشن نہ ہو۔ ٹھیک، لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کئی بھی آئین میں یہ نہیں لکھا کہ نگران حکومت 90 ڈیز سے بیونڈ نہیں جا سکتی۔ ہمارا کنسرن یہ ہے، میری جماعت کا کنسرن یہ ہے کہ الیکشنز برصورت ہو جانے چاہیے، اور ودن ٹائم فریم جو ہے الیکشن ریزلٹس کے، وہ جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے وہ بلا لیا جانا چاہیے۔ ٹھیک، اور وہ بھی درج ہے آئین میں کہ الیکشنز کے نوٹیفیکیشن کے کتنے دنوں کے اندر اجلاس بلانا چاہیے قومی اسمبلی کا۔ ٹھیک، تو ہم تو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنے کے حق میں۔ ٹھیک ہے، تو کلیئر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہر صورت میں جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ 60 ڈیز کے اندر یا 90 ڈیز کے اندر ہو جانے چاہیے۔ اچھا سر، اب ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ سر 2021 کی مشترکہ مفاد کونسلز کے اندر یہ ڈیسیجن ہوا تھا، اور ظاہر ہے یہ جو کونسلز ہے بہت اہم ہے، اور اس میں یہ ڈیسیجن ہوا تھا کہ جی اب جو الیکشن ہوگا وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوگا، اور نئی مردم شماری شروع ہو گئی، چلیں وہ لیٹ ہوئی، وہ ہوا، تو اب یہ ڈیسیجن واپس آیا ہے کہ نئے مردم شماری کے تحت الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، حکومت کی طرف سے ان کے نمائندے نے اعلان کر دیا ہے، اور آپ اس کا حصہ ہیں، تو میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا آپ اپنی رائے دیجئے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ نئے مردم شماری کے تحت نہیں ہوگا، 2017 کی جو مردم شماری تھی اس کے تحت ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا موقف سر؟ دیکھیں جی، وہ اگر تو یہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے تو پھر تو اور پوزیشن ہے، اگر ان کے انٹیریئر منسٹر کا موقف ہے تو وہ این کا موقف ہو سکتا ہے نا۔ میں تو اس موقف کا پابند ہوں جو کیبنٹ ڈیسیجن ہو، کیونکہ میری جماعت کیبنٹ میں بیٹھی ہے، میں رانا ثناء اللہ کے بیان کا پابند نہیں ہوں، میں اس بیان کا پابند ہوں جہاں پہ میری ریپرزنٹیشن ہے کیبنٹ کی، اور کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے، اینڈ کیبنٹ از دی گورنمنٹ، منسٹر alone is not the government۔ یہ ججمنٹس ہیں اس پہ بہت ساری، میں کیبنٹ کو گورنمنٹ سمجھتا ہوں۔ بہرحال جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو ڈیسیجن ہے جب اس کے پاس جائے گا تو اس وقت ایگزامن کیا جائے گا، کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ جو آفیشلی پبلشڈ سینسس ہوگا اس کی بنیاد پہ کانسٹیچوئنسیز ہوں گی۔ بالکل، اور جب تک یہ آفیشلی پبلش سینسس نہیں ہوتا وہ نہیں ہوگی، تب تک کانسٹیچوئنسیز کی ویریشن نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح ہے، اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس چیز کو ایگزامن کرے گی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ایگزامن نہیں کرتی تو جو پریویس سینسس کی بنیاد پہ کانسٹیچوئنسیز بنائی گئی ہیں اور جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اسی پہ انتخاب کرانا پڑے گا۔ اچھا سر، میں ایک سوال کروں گا، بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کر دی ایک دم، لیکن میں یہاں پہ یوں کہوں کہ اگر فرض کیجئے
کہ یہ مشترکہ مفاد کونسلز کا فیصلہ کیبنٹ میں آتا ہے اور آپ وہاں موجود ہوتے ہیں، تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہو کہ جی یہ مردم شماری ہو چکی ہے، ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور اس مردم شماری کے تحت آپ نوٹیفائی کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نئے مردم شماری کے تحت الیکشن ہو؟ پیپلز پارٹی کا موقف کابینہ میں کیا ہوگا؟ ایک چیز لیکن سر یہاں ایک سوال ہے کہ اگر جیسے میں الیکشن کمیشن کے ایک اہم ذمہ دار سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر اب آج یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تب بھی الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کے لیے ڈیلیمیٹیشن کے لیے تقریباً 4 سے 5 مہینہ چاہیے. تو اگر یہ سامنے رکھیں تو پھر تو الیکشن کو آگے بڑھانا ہوگا، اور اس کے لیے پھر الیکشن کمیشن کو آپ لوگوں نے الیکشن ایکٹ 2017 کے 57 کے لحاظ سے اب اختیارات بھی دے دیے ہیں کہ وہ اپنی بنیاد پہ الیکشن آگے بڑھا سکتا ہے. جی سر، پیپلز پارٹی کا موقف. ڈاکٹر دانش، بہت ساری باتیں پریزمپٹیو ہو جاتی ہیں. پہلی بات تو ہے کہ جب یہ ایشو آئے گا تو کیبنٹ میں ہم بیٹھ کے اس کو ضرور ایگزامن کریں گے، اس میں پروس کون ضرور ڈسکس کریں گے، اور پھر وٹ ایور از ان دی بیسٹ انٹرسٹ پارلیمانی جمہوریت کے لیے اس کا وہ ڈیسیژن لیا جائے گا. لیکن ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں ڈاکٹر دانش، اگر نئے سینسس پہ بھی بات آ جاتی ہے، سے فار ایگزامپل کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ لیٹسٹ پہ کرتی ہے، دین ایک اور آپ کے پاس سامنے ہرڈل آئے گی، وہ ہے کہ سیٹوں کی تعداد آپ بغیر آئین کی امینڈمنٹ کیے نہیں کر سکتے. یس. اور جب پارلیمان موجود نہیں ہوگی تو آئین کی امینڈمنٹ کیسے ہوگی؟ بالکل صحیح بات ہے. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ یس، امپورٹنٹ. سو لیٹ اٹ کم ٹو دی کیبنٹ، اور کیبنٹ میں میری جماعت کے سربراہ بیٹھے ہیں، اور میری جماعت کے سربراہ وہاں بیٹھ کے اس کے پروس کون ضرور ڈسکس کریں گے. اگر انہوں نے محسوس کیا کہ پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی اس پہ ڈسکشن کرے تو اس کے لیے وہ میٹنگ بھی بلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ابھی یہ قبل از وقت میں سمجھوں کہ اگر میں کمنٹ کروں کہ پیپلز پارٹی کیا چاہتی کیا نہیں چاہتی، پر میں بڑا کلیئر ہوں کہ پیپلز پارٹی نے تو بڑا موقف آپ کے سامنے رکھا کہ الیکشنز جو ہے نا فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے. لیکن یہ بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آرٹیکل 51 میں نمبر آف سیٹس پرسکرائبڈ ہے فار ایچ پروونس اینڈ فیڈرل کیپٹل. بالکل. کہ ہر پروونس کی اپنی پروونشل اسمبلیز کی سیٹس کتنی ہوگی اور نیشنل اسمبلی کی کتنی سیٹس ان کے پاس ہوں گی. اب ان کو تو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے، بلا کونسل آف کامن انٹرسٹ آج یہ نیا اپروو بھی کر دے تو. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آصف علی زرداری صاحب کا بڑا بیان ہے، اور ظاہر ہے آپ کی پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگلے جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. چلیں، یہ ہر پارٹی کا خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے بڑے فرم انداز میں کہا ہے کہ اگلی الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، اور اگلا وزیر اعظم بھی انہوں نے ڈسکلوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو ہوں گے، اور یہ ان کی پوری یعنی ان کا وہ یہ چاہتے ہیں کہ 2023 میں بلاول بھٹو وزیر اعظم آئیں. تو میں یہاں پر ذرا زمینی حقائق پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن پہ ہے کہ اگلے الیکشن جیت جائے، اور اگر جیتتی ہے تو کیا یہ فائنل ہے کہ بلاول بھٹو ہی وزیر اعظم آئیں گے؟ سر آبویسلی دیکھیں، آپ نے خود کہا کہ خواہش، ہر جماعت یہ خواہش کرتی ہے کہ وزیر اعظم ان کا ہو. این کرتی ہے، جے یو آئی کرتی ہے، بس دیگر جماعتیں بھی کرتی ہیں. تو خواہشات پہ پابندی تو نہیں لگتی، لیکن ہم کنکریٹ بات اس لیے کرتے ہیں کہ نمبر آف جو سیٹس جو ملیں گی آنے والے انتخابات میں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ اپنا پرائم منسٹر لا سکے، اور اپنا پرائم منسٹر لانے میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بہتر کوئی امیدوار نہیں پیپلز پارٹی کے پاس. وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور وہ اب ایکسپیرینس بھی ہیں پارلیمنٹ کے حوالے سے، ان کی پرفارمنس بھی ایز اے فارن منسٹر قوم کے سامنے ہے. تو
تو پیپلز پارٹی کی خواہش ہے، اور جیسے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے کہا، بالکل درست کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے۔ آپ ایک جمہوری جماعت ہیں سر، آپ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں سر، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو کو ابھی سے وزیر اعظم نامزد کرنا، کئی سینئر آپ سمیت کئی سینئر پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگ ہیں جو ایکسپیرینس بھی ہیں، جنہوں نے وزارت عظمیٰ میں کام کیا بھی ہے، تو ان کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہوگی سر یہ اگر بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے؟ قطعاً ناانصافی نہیں ہوگی، وہ بھی اگر وزیر اعظم بنے تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے بنے نا، یس، تو یہ پیپلز پارٹی کا ڈیسیژن ہے نا، ان سے کیا ذاتی ہوگی؟ نیر صاحب یہاں مجھے روکا جا رہا ہے، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، میں آتا ہوں سر ایک اور اہم ترین سوال لے کر، اور دو تین سوال بہت ہی اہم ہیں اور ظاہر ہے آپ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اب جائیں گے سر، اور صدر پاکستان کے لیے ایک نئے شخص کے لیے ابھی سے بات چیت ہو رہی ہے، تو کسی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کہا گیا تو انہوں نے کہا جی آصف علی زرداری سے اچھا تو کوئی صدر نہیں ہو سکتا، اور کسی جگہ بات کی گئی پی ڈی ایم کے اتحادیوں سے، خاص خود مولانا فضل الرحمان سے اور ان کی پارٹی سے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نہیں ہو سکتے ہیں، تو آنے والی سیٹ پر آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان مقابلہ ہوگا، یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ صرف آصف علی زرداری کی ہے یا یہ سیٹ صرف مولانا کی ہے؟ ذرا اس پہ تھوڑا سا مختصر سر کمنٹ کریں تو آگے جاؤں۔ دیکھیں ڈاکٹر دانش، ہماری تو خواہش ہے کہ جیسے 2008 میں پریزیڈنسی بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی اور پرائم منسٹرشپ بھی تھی، لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو الیکشن رزلٹ سامنے آئیں گے وہ اسی پہ اس کا انحصار ہے۔ بالکل کوشش تو ہماری ہے کہ دونوں سلاٹس پیپلز پارٹی کے پاس مل جائیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رزلٹس کیا ہوتے ہیں۔ کوشش ہماری ضرور ہوگی، لیکن یہ ڈیسیژن اس وقت ہی ہو سکے گا، چاہے وہ مولانا ہو، ان کی خواہش ہے تو وہ خواہش رکھنا کوئی غیر آئینی اور غیر جمہوری بات تو نہیں ہے، یا فار دیٹ میٹر این کے کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی اگر یا این کو سمجھتی ہے کہ ان کا پریزیڈنٹ بھی ہونا چاہیے، تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے رزلٹس پہ کہ ہم سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس سمپل میجورٹی، کلین سمپل میجورٹی ہوئی تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے، اور پروونسز میں بھی، کیونکہ پریزیڈنٹ کا الیکٹرل کالج جو ہے وہ چاروں صوبائی اسمبلیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ رزلٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ سمپل میجورٹی ہمارے پاس پارلیمنٹ میں ہوئی اور پھر اب پوزیشن ہماری پروونشل اسمبلی ہوئی تو آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ کیوں نہیں ہوں گے؟ سر گراؤنڈ ریئلٹیز یہ بتاتی ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں 172 سیٹ کسی بھی سیاسی جماعت کو ملنا بڑا مشکل ہوگا، تو ایسی صورتحال میں آپ جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا ایک جواب آدھا تو آپ دے چکے ہیں کہ آئندہ آنے والے اتحاد میں کیا پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی پھر ایک اتحادی حکومت میں ہوں گے، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اے این پی اور کوئی دوسری جماعت اس حکومتی اتحاد کا حصہ بنے گی؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے کہا گراؤنڈ ریالٹیز، آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ کلوز یو آر ٹو دی گراؤنڈ ریالٹیز، اور کس بنیاد پہ آپ اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کہہ رہے ہیں۔ سیکنڈلی بات یہ ہے کہ یہ ابھی اٹ از پری میچور، یہ جو کوشچن آپ میں نے کہا کہ یہ آل ڈیپینڈس آن دی الیکشن ریزلٹس۔ ٹھیک، میں سر ایک بہت ہی اہم سوال، یس سر میں سمجھ گیا، ایک بہت اہم 2-3 سوال ہے سر، ٹائم بھی میرے پاس ہے۔ ایک تو یہ سر ذوالفقار علی بھٹو، انڈیا کو ہم دیکھتے ہیں سر 1948 میں کانسٹیٹیوشن بناتا ہے، لینڈ ریفارم کرتا ہے، جاگیردانہ نظام ختم کرتا ہے، لیکن پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن باقاعدہ اور متفقہ کانسٹیٹیوشن ذوالفقار علی بھٹو کو اس کا سہرا جاتا ہے بنایا۔ لیکن سر ایک دو چیزیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رول نظر نہیں آ رہا ہے، حالانکہ وہ بہت پاورفل پوزیشن پہ ہے، پارلیمنٹ میں آئی بھی ہے، حکومت میں بھی آئی ہے۔ ایک تو سر لینڈ ریفارم یعنی جاگیردانہ
جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ، اور دوسرا اکانومی کو ڈاکومنٹیشن کرنا. یہ سر کیا وجوہات ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس میں آگے نہیں بڑھتی ہے، کام نہیں کرتی ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ تھینک یو ڈاکٹر دانش. آپ دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی کو کام کرنے میں کوئی آبسٹیکلز نہیں تھے تو ہم نے آئین بنا کے دیا. انڈیا کا آئین جو بنا وہ 1951 میں بنا. یس. ہمارا آئین بنا 1973 میں آ کے. ہمارا ایک آئین بنا 1956 میں، اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا. جی سر. تو لینڈ ریفارمز بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، لیکن ان لینڈ ریفارمز کو جو فیڈرل شریعت کورٹ انسرٹ کی گئی مشرف کے زمانے میں، انہوں نے اس کو ان اسلامک ڈکلیئر کر دیا. اور پیپلز پارٹی کو 77 کے بعد 88 پہ گورنمنٹ جو ملی اس میں رخنے ڈالے گئے، پنجاب ہم سے چھینا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ کولیشن میں آ کے گورنمنٹ بنانی پڑی. سمپل میجورٹی بھی ہمیں نہیں ملی 93 میں بھی آ کے، اور بعد میں بھی ابھی 2008 میں بھی ہمیں کولیشن، تو ہمیں کولیشن پارٹنرز پہ ڈیپینڈ ہم کرتے رہے ہیں. اس لیے بالکل اکانومی جو آج دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اکانومی شوڈ بی ڈاکومنٹڈ، تو اٹ از ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری، تاکہ پھر وہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ کم دینے پڑیں گے. تو ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبلٹی ملے گی، اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے کامن آدمی کی جان بھی چھوٹے گی. اس لیے ڈاکومنٹڈ اکانومی ہونی چاہیے. ٹھیک. اب ایک اور سوال ہے سر، وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے، اور لیکن ایک آدھ جگہ پر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، خاص طور پہ ہم سندھ میں آتے ہیں. دو سوال ہے سندھ کے حوالے سے. ایک تو آپ کے خلاف بھرپور قسم کی وہاں جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور جے یو آئی کھڑی ہو گئی ہے، اس پہ تھوڑا سا کمنٹس کیجیے گا. دوسرا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہونے کے باوجود ڈی سینٹرلائزیشن جو بہت ہی اہم ہے کہ اختیارات اور مالی اختیارات اور انتظامی اختیارات لوکل باڈیز تک جائے، وہ نظر نہیں آیا پچھلی آپ کے دور میں جب آپ کے پاس لوکل باڈیز سندھ کی نہیں تھی. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ این ایف سی کی طرح پی ایف سی یعنی پروویژنل ایوارڈ جو ہے وہ بھی فائنل ہو گیا ہے، اور اب اختیارات مالی جا رہے ہیں نیچے. تو یہ جو شکایت تھی دوسری سیاسی جماعتوں کی الیکٹڈ بلدیات کی، اس کو پیپلز پارٹی نے جمہوری طریقے سے حل نہیں کیا. یہ آپ سمجھتے ہیں سر پیپلز پارٹی کی غلطی ہے؟ دیکھیں یہ تو براہ راست آپ نے چارج کر دیا نا پیپلز پارٹی کو کہ آپ نے یہ نہیں کیا. آپ پولیٹیکل پروسیسز کو دنیا میں جہاں جہاں بھی جمہوریتیں ہیں نا ان کو دیکھیں. ان ون گو کہیں بھی جمہوریت اسٹیبلش کی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو سکی. اٹ از اے کنٹینیوئنگ پروسیس. اور یہ شکر کہ ابھی ہم پروونشل کمیشن جو ہے نیشنل کمیشن کی طرح، وہ اگر پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے تو یہ آغاز ہے چیزوں کو جو ڈیولیوشن پہ بلیو کرتے ہیں تو ریسورسز کو نیچے ٹرکل ڈاؤن کرنے کے لیے. دس از اے گڈ بگننگ یو نو. اور میں جی ڈی اے اور یہ سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں، اتحاد بنتے رہے پیپلز پارٹی کے خلاف پہلے بھی، تو یہ کوئی غیر جمہوری اور غیر آئینی عمل تو نہیں ہے. تو ہم تیار ہیں آپ تیار ہیں پرفارمنس پہ بات ہوگی. اچھا سر، آخری سوال ہے. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، یقیناً یہاں پر جو بازی لے جاتا ہے وہ یقیناً مرکز میں بھی آتا ہے. اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں کیا آپ سمجھتے ہیں سر؟ کچھ کام کیا ہے، کچھ رزلٹ آپ دیں گے سر؟ آبویسلی دیکھیں جی، ہم تو ہمیشہ ہینڈی کیپ رہے پنجاب میں، کیونکہ ہمیں وہ ایون پلینگ فیلڈ نہیں ملی.
اس لیے اس دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن انشور کرے گا فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. پنجاب میں آلموسٹ 141 سیٹس ہے ابھی نیشنل اسمبلی کی, آلموسٹ پروبیبلی ایگزیکٹلی میں فگر آؤٹ کرتا ہوں. تو اس میں کافی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, آئی پی پی نئی جماعت بنی ہے, جماعت اسلامی ہے, این ہے, پی ٹی آئی بھی ابھی تک تو الیکشن میں انلسٹڈ ہے. تو آبویسلی اس میں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم اپنا شیئر اس میں سے ضرور حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا. آپ کسی اسٹیج پہ مزید آپ سے بات کریں گے. آپ کے سید نیر حسین بخاری صاحب, سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.